السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ زندگی کی ابتدا کس طرح ہوئی اور پہلا قتل دنیا میں کس نے کیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے کا نام قابیل تھا، تو جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا حابیل۔ اور یہ کیونکہ جڑواں پیدا ہوتے تھے اور شادی بھی اسی طرح ہی ہوتی تھی کہ جو جڑواں پیدا ہوتے تھے ان میں جو بہن بھائی جڑواں پیدا ہوتے وہ بہن بھائی کنسیڈر کیے جاتے اور ان کی شادی نہ کی جاتی، اور جو دوسرے جڑواں پیدا ہوتے ان کو بہن بھائی کنسیڈر کیا جاتا اور ان کی شادی آپس میں نہ ہوتی۔ اسی طرح جو بہن بھائی ہوتے تھے ان کی شادی آپس میں نہ ہوتی، اور جو جڑواں پیدا ہوتے تھے دوسرے ان کی شادی کرا دی جاتی تھی۔ یعنی ایک بہن کی دوسری کے ساتھ جو صبح پیدا ہوتا تھا اس کی شام والے کے ساتھ، اور جو شام میں جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کی صبح والے کے ساتھ شادی کرا دی جاتی تھی۔ تو اس طرح یہ بھی دو روایتیں ہیں۔ ویسے قرآن پاک میں اس کا ذکر تو اس طرح ہے کہ جو ہے پہلا قتل اس طرح ہوا کہ حابیل اور قابیل نے قربانی دی، جو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کر لی گئی۔ تو یہ نبوت کا بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ تو حابیل جو تھا وہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک چرواہا تھا، وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے ایک کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ تو حابیل نے اسی طرح کوئی چربی وغیرہ جو ہے وہ دی اس نے قربانی کے طور پہ، اور قابیل نے اپنے پیشے کے اعتبار سے کوئی سبزی یا اس طرح کی کوئی چیز دی۔ تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی، کیونکہ اس کے من میں اس کے دل میں کھوٹ تھا، کیونکہ وہ نبوت کی لالچ میں تھا یا اس طرح کی کوئی بات تھی۔ تو جب حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی تو قابیل کو بہت جو ہے غصہ آیا، اور وہ بہت حزبناک ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو حابیل کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے اسی طرح جو ہے نا حابیل کو کہا کہ آؤ کھیت میں چلتے ہیں۔ تو وہ کھیت میں لے گیا، اور اس نے خیر پہلے بتایا بھی تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل کو کہا۔ تو حابیل نے کہا کہ یہ تیرے ذمہ ہے، اگر تو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا تو میں آپ کو جو ہے نا کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو ہے نا حابیل جو ہے وہ سرخرو ہوا اور قابیل جو ہے وہ ناکام ہوا، کیونکہ قابیل نے حابیل کو کہا کہ آؤ کھیت میں چلتے ہیں، اور کھیت میں جا کے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو قتل کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ناکام ہوا اور وہ جو ہے وہ بدکاروں میں شامل ہو گیا۔ تو قتل کرنے کے بعد وہ یمن جو ہے وہ چلا گیا۔ یمن میں کوئی گاؤں ہے، ادھر اس نے رہائش پذیر اختیار کر لی۔ تو ادھر اس نے شیطان نے اس کو سکھایا کہ عبادت کس طرح کرنی ہے۔ وہ آگ کی پوجا کرنے لگ پڑا، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ پڑا۔ بس اس طرح اس نے زندگی شروع کر دی، لیکن آخر میں جو ہے اس کا بھی انجام تو وہی ہوا۔ انجام اس کا یہ ہوا کہ اس کا بیٹا تھا ایک جو ہے نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھا، تو اس نے اس کو پتھر مار کے قتل کر دیا، قابیل کو۔ تو یعنی ایسا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ تو اس کا بھی وہی انجام ہوا، کیونکہ مکافات عمل ہے۔ آج ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، تو کل ہمارا بھی اسی طرح ہوگا، ہم نے بھی بڑا ہونا ہے، ہم نے کون سا چھوٹا رہ جانا ہے۔ تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ہوتا وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ تو اس نے قتل کیا، اس کو بھی قتل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اس نے قتل کیا ہے، اس نے ابتدا کی ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں آج تک پتہ نہیں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے قتل ہو چکے ہیں، تو ان کا جو ہے تھوڑا سا حصہ جو ہے، تھوڑا سا گناہ جو ہے وہ اس کے سر جاتا ہے، قابیل کی، کیونکہ اس نے ابتدا کی، اس نے بنیاد رکھی قتل کی، تو اس کو بھی اس کا حصہ جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا قتل کرنے کے بعد، آپ کو ایک اور بات بتا دوں، قتل کرنے کے بعد اس نے دیکھا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا کوے کو۔ کوے نے زمین کھودی، اور وہ جو ہے نا وہ اپنا یہ بھی دفن کرتے ہیں نا، یہ بھی مٹی میں ڈال دیتے ہیں۔
تو اس نے جب دیکھا تو قابیل بڑا پریشان ہوا، اس کو پتہ چلا کہ میں نے اس طرح دفن کرنا ہے، دفن کرنے کا طریقہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ پھر پشیمان ہوا، پھر شرمندہ ہوا، اس نے کہا میں نے یہ کیا کیا، میں تو کوے جیسا بھی نہیں بن سکا، ایک ہے حرام چیز ہے۔ تو اس کا اچھا تورات میں اس طرح ہے کہ جی حابیل اور قابیل کی لڑائی جو وہ ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ قابیل جو تھا اس کی بہن جو تھی جو اس کے ساتھ جڑواں تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن تھی جو جڑواں پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ نارمل تھی۔ تو قابیل جو تھا وہ شادی کرنا چاہتا تھا اپنی بہن کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ کی جو جڑواں پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ نہیں شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے ان دونوں کو بلا کے اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا کہ جی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جی شادی اس طرح کی جائے کہ جو جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں ان کی آپس میں نہیں کرنی، اور جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی کرنی ہے۔ تو حابیل کو تو اس میں غصہ آ گیا، حابیل تو شادی کرنا چاہتا تھا اپنی بہن کے ساتھ، کیونکہ نہیں سوری قابیل کو غصہ آ گیا کیونکہ قابیل اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بہن خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس عورت کے لالچ میں جو ہے اس نے اپنے بھائی کو کھیت میں بلا کے قتل کر دیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا فیصلہ سنا کے اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا کے چلے گئے حج کے لیے۔ اس ٹائم پہ بھی خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ اس طرح کی باتیں بیچ میں ہیں۔ کیونکہ ایسا ہے، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ قرآن پاک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، کیونکہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فضا ہیں جن کے دل میں جو ہے وہ قرآن پاک موجود ہے، تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن جو دوسری کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، اس طرح کی، ان میں کافی کوشش کی گئی یہودیوں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے کہ جی ان میں ترمیم کی جائے، تو کافی ترمیم کی گئی اور اس میں رد و بدل کر دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جی اس میں لکھا ہے کہ جی، لیکن مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے، آپ کو سیدھی بات بتاؤں، ویسے پتہ ہونا چاہیے، لیکن اگر میری طرف سے کوئی ہو گئی ہو اونچ نیچ تھوڑا سا، کیونکہ ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک سنی سنائی بات ہے جو میں نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی ہے ادھر ادھر سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو تورات میں اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ میں نے سنا ہے۔ تو اس کا یہ کہتے تھے کہ جو ہے اس ٹائم پہ بھی خانہ کعبہ موجود تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا وہ چلے گئے حج کے لیے، تو پیچھے سے قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو بلا کے کھیت میں قتل کر دیا، اور اپنی بہن کو لے کے جو ہے نا وہ اردن چلا گیا، یمن کا کوئی گاؤں ہے اردن، ادھر چلا گیا، اور ادھر جا کے اس نے شادی کر لی۔ ادھر کی یہ بھی کہتے ہیں کہ ادھر کی زمین جو ہے وہ کافی زرخیز ہے، اور زرخیز زمین کا یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ خاصیت ہے کہ جہاں زرخیز زمین ہوتی ہے وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جہاں پہ بنجر زمین ہوتی ہے وہاں کے لوگ بھی اسی طرح بنجر زمین کی طرح، یعنی زمین کی طرح کے لوگ ہی وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اگر زرخیز زمین ہوگی وہاں کے لوگ خوبصورت ہوگے، وہاں پہ چلا گیا کھیتی باڑی، ویسے بھی کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کا جو ہے پیشہ ہی کھیتی باڑی تھا، اس نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ تو ادھر اس نے اس کو جو کی شیطان نے اس کی تربیت کی، اس کو تعلیم دی کہ جی کس طرح اس نے عبادت کرنی ہے۔ وہ اپنے والد کی جو ہے نقش قدم سے ہٹ گیا، اس نے شیطان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا، اس نے عبادت شروع کر دی، آگ کی پوجا شروع کر دی، اس نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اچھا ادھر ہی سب سے پہلی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی جو ہے وہ بانسری وہ شیطان نے بنائی تھی، اور شیطان نے اس کو بانسری بجانا بھی سکھایا تھا۔ خیر بانسری بھی اس نے بجانا شروع کر دی، یعنی شیطان کے سارے کام اس نے کرنا شروع کر دی، شیطان کے نقش قدم پہ چڑھ گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حابیل تو قتل ہو چکا تھا، ادھر بیٹھی تھی صرف وہی بچی حضرت آدم علیہ السلام کی جو حابیل کی بہن تھی۔ تو جو اس کی بہن تھی حابیل کی، اس نے پورا قصہ سنایا کہ جو ہے اس طرح قابیل نے قتل کیا
حابیل کو، اور وہ اپنی بہن کو لے کے چلا گیا اور اس نے جو ہے نا شادی کر لی ہوگی، تو لان تان ہوئی کافی، تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا، یہاں سارا قصہ ہے۔ تو اچھا ویورز، اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔